أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ یہ لوگ قرآن مجید سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور ایمان سے روک رہے ہیں اور خود بھی رک رہے ہیں. پہلے رکنا ہوتا ہے، پھر روکنا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کی انتہائی درجے کی نفرت کو بتلانے کے لیے پہلے روکنے کو بیان کیا، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا تفسیر روح البیان کے حوالے سے کہ اجتناب الناہی عن المنہی عنہ من متممات النہی، روکنے والے کا جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کا، روکنے والے کا بچنا ان چیزوں سے جس سے روکا گیا ہے، یہ نہیں کہ متممات میں سے. امام علامہ حقی لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے روکنے کو پہلے بیان کیا اور دور رہنے کو بعد میں بیان کیا. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا بتلائی اور یہ فرمائے کہ یہلکون الا انفسہم وَإِن یہلکون الا انفسہم وما یشعرون، یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہے. قرآن کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ خود روکنے والے اور رکنے والے وہ خود ہلاک ہو جائیں گے. آج جن آیات کو پڑھا ان میں سے پہلی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں، اے مخاطب، اگر تو دیکھتا ان کو جبکہ وہ لوگ جہنم کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، تو کیسا لگتا؟ اس وقت کا منظر بڑا ہولناک نظر آتا۔ جس وقت آپ ان کو دیکھتے جب وہاں کھڑے کیے جاتے، یہ بات پوشیدہ ہے کہ بڑا ہولناک منظر نظر آتا۔ وہ کہیں گے یا لیتنا، ارے کاش، نردو، ہم کو واپس بھیج دیا جاتا، ولا نکذب بآیات ربنا، پھر ہم نہیں اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ہم لوگ ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ بات یہ ہوئی ہے ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو گئی جس کو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ان کو واپس بھیج دیا بھی جاوے تو پھر وہی کریں گے، وہ اسی کام کی طرف لوٹ جائیں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ ان آیات کا تعلق ما قبل سے یہ ہے کہ پہلے جو بات گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، قرآن مجید پر ایمان لانے سے وہ خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو ہلاکت کی کیفیت کیا ہے، کیسے وہ ہلاک ہوں گے؟ ان کی ہلاکت کی وضاحت اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اس وقت کو یاد کرو، اس میں خطاب لو ترا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا جو کوئی بھی اس وقت حاضر ہو، مشاہدہ جس کو ہو رہا ہو، دیکھ رہا ہو۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا، اگر تو دیکھتا اے مخاطب جبکہ وہ جہنم پر کھڑے کیے جائیں گے۔ جہنم سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں امام رازی نے 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہنم کے پاس ان کو روکا جائے گا، ایک بات تو یہ، جب وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم میں داخلے سے پہلے ان کو روکا جائے کہ رکو یہاں پہ۔ دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بتایا کہ ان کو جہنم کا جو پل ہے، جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ ان کے قدموں کے نیچے ہوگا، جہنم نیچے ہوگی اور پل کے اوپر یہ لوگ ہوں گے۔ تو اس وقت کا منظر ہے کہ جب ان کو جہنم کے اوپر روکا جائے گا، اس پل کے اوپر۔ اور تیسرا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جہنم کی حقیقت کو جب پہچان لیں گے، کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے واقف ہو، یعنی پہچانتے ہو، تو یہ لوگ وہاں پہ روکے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ جہنم کی حقیقت کو دیکھ لیں گے۔ امام راضی نے ایک چوتھی صورت بھی یہ بیان کی ہے کہ علی النار کے معنی فی النار ہے، جب یہ لوگ جہنم کے اندر ہوں گے، جہنم میں داخل ہو گئے ہوں گے، اس وقت کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا۔ اس مقام کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کو صرف اتنا بتلایا کہ جب وہ جہنم پر روک کھڑے کر دیے جائیں گے تو یہ مخاطب اگر تو دیکھتا تو کیا ہوتا، اس جواب کو بیان نہیں کیا تاکہ سامنے والا چونک جاوے
کہ اس وقت کیا ہوگا، ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی. ان کے برے حال کو تو دیکھتا، ان کے واپسی، ان کے جہنم کی طرف جانے کی جو حالت ہے وہ تو دیکھتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکریٹ رکھا. امام راضی نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ جواب کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور حذف کرنا ہی واضح کرنے کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی آدمی اپنے غلام سے یوں کہے کہ واللہ لئن کنت الیک، اللہ کی قسم ابھی تیرے سامنے آیا نے ابھی تو کیا کروں گا، وہ نہیں بولتا. تو اب اس کے دماغ میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہے کہ مارے گا، قتل کر دے گا، یا ہڈی پسلی توڑ دے گا. لیکن اگر یوں کہہ دے کہ واللہ لئن کنت الیک لاضربنک، اللہ کی قسم ابھی کھڑا ہوا تیری طرف، تیرے پاس آیا تو تجھے پیٹوں گا، تو اب اس کے دماغ میں پٹائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. تو سامنے والے کو زیادہ ڈرانے کے لیے اور معاملے کی گمبھیرتا کو بتلانے کے لیے جواب کو سیکریٹ رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس طرح کیا. یہاں پر بھی یہ کیا کہ یہ مخاطب اگر تو دیکھتا جب وہ لوگ جہنم کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فقالوا یا لیتنا، وہ لوگ کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش کہ ہم واپس کر دیے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. اگر ایسا ہو گیا تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. یا لیتنا نرد، کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے. اب یہاں پہ تین باتیں ہوئی، ایک تو لوٹایا جانا، اور اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلانا، اور تیسرا ہے اللہ پر ایمان لانا. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تمنا تو ایک ہی ہے کہ ہم کو لوٹا دیا جاوے بس، اور وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا یہ دوسرا کلام ہے، یہ الگ بات ہے. جیسے کوئی یوں کہے کہ کاش فلاں دوست آ جاتا، پھر ہم کھائیں پییں مزہ کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور مزہ کریں گے. تو اصل تمنا تو آنے کی ہے. باقی بعد والی جو بات ہے وہ تو ایک وعدہ ہے قسم کا، یا خبر دے رہا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کاش کہ ہم لوٹائے جائیں، اور کاش کہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں، اور کاش ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. یعنی یہ تینوں تمنا کے اندر داخل ہے. امام راضی نے لکھا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ تینوں تمنا میں آ جاوے. مراد مقصد کیا ہے؟ کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ ان کو حالت تکلیف میں بھیج دیا جاوے. لفظ رد یرد عربی زبان میں لوٹانے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کو جب فیوچر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس وقت اس کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا مراد ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جو پہلی حالت ہوتی ہے وہی مراد ہوتی ہے، یعنی دنیا. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، قرآن کو جھٹلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھا، حالات کو دیکھا، تو اب وہ تقصیر جو دنیا میں ہوئی تھی، ان لوگوں سے کوتاہی ہوئی تھی، نافرمانی ہوئی تھی، تو اب یہ تمنا کرتے ہیں کہ پہلی جو حالت تھی اس کی طرف ہم کو بھیج دیا جاوے، تاکہ جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی تھی ان کوتاہیوں کو ہم ختم کر دیں. جو نافرمانی ہوئی تھی فرما برداری کریں گے، رسول کا اتباع نہیں کیا تھا اب اتباع کریں گے، قرآن کو انکار کیا تھا قرآن کا اب ہم قرآن کو مانیں گے، کہ یہ ساری جو تقصیرات ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور معلوم ہے کہ کفار نے دنیا کے اندر جو کوتاہی کی تھی،
اب وہ دنیا کی طرف دوبارہ جانے کی تمنا کر رہے ہیں، وہ ساری تقصیرات کے تدارک کے لیے، ان کوتاہیوں کو ختم کرنے کے لیے. اور وہ تدارک اسی وقت ہو سکتا ہے، صرف لوٹانے سے نہیں ہو جائے گا، بلکہ لوٹائے بھی جائیں، لوٹائے جانے کے بعد وہ تکذیب نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لائیں. یہ ساری چیزیں ہوگی تو پھر تدارک ہوگا. صرف واپسی سے تدارک نہیں ہو جائے گا. اس لیے وہ لوگ تمنا کریں گے کہ یہ تینوں کام ہو جاوے، ہم لوٹائے بھی جائیں اور اپنے رب کی آیتوں کو مان بھی لیوے اور ایمان بھی لے آئے. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی تمنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو معلوم تو ہے کہ واپسی تو ہونے والی نہیں ہے. اس کا ایک جواب تو یہ راضی نے دیا کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ تو ون وے ہے، ایگزٹ والی بات نہیں ہے، اب آگے ہی چلنا ہے، حساب کتاب ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا جہنم میں ہو گیا، جنت میں داخلہ جس کا ہو گیا، اس کے بعد واپسی والی بات تو ہے ہی نہیں. ایک جواب تو یہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو پتا تو ہو لیکن یہ سوچتے ہو کہ بھئی تمنا تو کر لے، تمنا کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے اور کہنے میں کیا جاتا ہے. اگر یہی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ہم کہہ بھی دیں تو کیا ہے. دیکھیے میرے عزیزو، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر تمہید کے طور پر کچھ باتیں لکھی. وہ یہ ہے کہ اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، عقیدہ آخرت. باقی جتنے بھی عقائد ہیں ان کے نیچے آتے ہیں. توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، توحید اسماء و صفات، توحید افعال، یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ رسالت، سارے نبیوں کو ماننا، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ کے بعد کسی نبی کے نہ آنے کو ماننا کہ کوئی نبی بنا کر آپ کے بعد نہیں آئے گا، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. یہ سارے جو خود عقائد ہیں وہ رسالت کے چیز نیچے آئیں گے. اور آخرت، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قیامت میں ترازو بھی ہوگا، حساب بھی ہوگا، یہ ساری باتیں آخرت کے اندر آئے گی. تو یوں سمجھو کہ یہ 3 اصول ہیں اور جو انسان کو اس کی اپنی حقیقت اور مقصد زندگی سے روشناس کر کے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. یہ 3 اصول ہیں جس کو آدمی اپنے سامنے رکھے تو اس کی زندگی میں بہت بڑا فرق آ جائے گا، چینجنگ آ جائے گی. بھئی اللہ کو ایک ماننا ہے تو کسی اور کو نہیں مانے گا، شرک سے بچے گا. اللہ کو ایک خدا رب مانا ہے تو اس کا کہنا مانے گا، اس کے سامنے اپنی نہیں چلائے گا. رسول کو جب رسول مانا ہے تو ان کے طریقے کو اپنائے گا. جب کبھی کوئی کام کرے گا سوچے گا کہ نبی نے اس کو کس طرح سے کیا تھا، اور کچھ بھی کرے گا تو سوچے گا کہ اس پہ میں برا کر رہا ہوں تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر نیکی کروں گا اللہ راضی ہوگا تو اس کا مجھے بدلہ دے گا. تو جتنی بھی انسان کی زندگی میں ایکٹیویٹیز ہے اور جتنے بھی اعمال ہے، ان اعمال کو درست کرنے کے لیے یہ 3 عقیدے بنیادی ہے. انسان کے ہر عمل کا رخ یہ بدل سکتے ہیں، اور تینوں میں سے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے، توحید بھی امپورٹنٹ ہے، رسالت بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن آدمی کی زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے عقیدہ آخرت، جس کے اندر حساب ہے، جزا سزا کا عقیدہ، ہر انسان کے ہر عمل کا رخ ایک خاص طرف پھیر دیتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کے تمام مضامین ان 3 میں دائر ہے. تو جو ولو تری اذ وقفوا جو آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مجرمین منکرین کا یہ حال بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا اور وہ وہم اور خیال سے بھی زیادہ ہولناک عذاب کا مشاہدہ ہوگا، جہنم بھی آواز کر رہی ہوگی، اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم اپنے رب کی بھیجی ہوئی آیات اور احکام کی تکذیب نہ کرتے، ایمان لے آتے اور مومنین میں داخل ہو جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں
کہ یہ کیوں تمنا کر رہے ہیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل یہ ان کے کلام کا رد کرنے کے لیے آیا، جیسے کہ جاء زید بل بکر، ارے زید ہے، نہیں بلکہ بکر آیا. اللہ تعالیٰ ان کے کلام کو بتایا کہ یہ جو تمنا کرے یہ بیکار بات ہے. ہاں، یہ دنیا کی طرف لوٹنے کی تمنا اور جھٹلانے کو چھوڑ دینا اور ایمان کو لے آنا، یہ جو ان کی تمنا ہے وہ کوئی ایمان کی رغبت کی وجہ سے نہیں ہے، ان کو ایمان کا شوق پیدا ہو گیا اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جو جہنم میں داخل ہونے کا ہے اور اس کا جو عذاب ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے، جس کو یہ دیکھ چکے، مشاہدہ اور معائنہ کر چکے، اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور اللہ کی اطاعت رغبت کے ساتھ ہوگی، وہی نفع دے گی. ہاں، اگر وہ رغبت ثواب کے شوق میں یا عذاب کے خوف سے ہے تو اس کا فائدہ نہیں. بھئی ایمان آدمی اس لیے لائے کہ اللہ ایک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ سارا عالم اس نے بنایا ہے. اب یہ کہ ایمان لا رہے ہیں اس لیے کہ ہم بچ جائیں جہنم سے، یا ہم نیکی کر رہے ہیں تاکہ ثواب مل جائے، اللہ نے حکم دیا اس لیے ہم کو کرنا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اس لیے کرنا ہے. تو امام راضی لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کا یہ تمنا کرنا یہ عذاب سے بچنے کے لیے، اب تو دیکھ چکے ہیں، ظاہری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے وہ بات جس کو وہ لوگ چھپاتے تھے. اب سوال یہ کہ وہ لوگ کیا چھپاتے تھے، اس بارے میں امام راضی نے تقریباً 5 اقوال لکھے ہیں، اور آخر میں امام راضی نے یہ لکھ دیا کہ یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے ما کانوا یخفون من قبل، وہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آخرت میں ان کا فضیحہ ہو، ظاہر ہو ان کی رسوائی، اور ان کے جو پردے ہیں وہ تار تار ہو جائے اور سب کے سامنے کھل کے آ جائے. ما کانوا یخفون من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمنا کر رہے ہیں وہ تمنا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے وہ چیز کھل کے آ گئی ہے جس کو یہ چھپایا کرتے تھے. امام راضی نے ایک قول ابو روق کے حوالے سے لکھا کہ قیامت کے بعد مواقف کے اوپر مشرکین شرک کا انکار کر دیں گے اور یوں کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کے جوار اعضاء کو بلوائیں گے، وہ ان کی کفر کی گواہی دیں گے. اس وقت کہا گیا کہ جو چھپاتے تھے وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ اعمال جو کر کے آئے تھے اس کو چھپاتے تھے، انہی کے اعضاء ظاہر کریں گے. اور امام واحدی نے اسی قول کو بتلایا ہے کہ اسی قول پر اہل تفسیر ہے. دوسرا قول مبرد کا ہے. مبرد فرماتے ہیں کہ جو چیز ظاہر ہو جائے گی جس کو وہ چھپاتے تھے، وہ ان کے عقائد کا وبال، ان کے اعمال کا وبال، ان کے اعمال کا برا انجام جو چھپا ہوا تھا. اس لیے کہ کفر، ان کا جو کفر تھا وہ چاہے چھپا تھا، لیکن کفر کا جو نقصان تھا وہ تو، ان کا جو کفر تھا وہ تو کھلا ہوا تھا، لیکن اس کفر کی جو سزا تھی وہ ان کے سامنے پوشیدہ تھی. امام راضی لکھتے ہیں کہ لِأَنَّ كُفْرَهُمْ مَا كَانَ بَادِيًا ظَاهِرًا لَهُ، ان کا کفر ان کے سامنے ظاہر اور کھلا نہیں تھا. کیوں کھلا نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس کی سزا انہوں نے اس کا نقصان نہیں دیکھا تھا، اس لیے پوشیدہ تھا. جب قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا یہ سب تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. تیسرا قول زجاج کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ
ان کے جو رؤسا تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جن کی یہ اتباع کرتے تھے، تو ان کے سامنے ان کے سرداروں نے جو چیزیں چھپا کے رکھی تھی وہ سب ظاہر ہو جائے گی۔ بھئی ہر قوم کے اندر کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، تو ان کفار کے جو سرغنے تھے، سردار لوگ تھے، وہ منع نہ کہتے تھے بعث و نشور کے بارے میں کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم کہاں اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ رؤسا نے کھول کے بتایا نہیں تھا، اور ان کے پیچھے چلنے والے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو ان رؤسا کی چھپائی ہوئی باتیں اب کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ منافقین جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے، اسلام کو ظاہر کرتے تھے، وہ قیامت کے دن کھل جائے گا۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ ان کے علماء اہل کتاب کے یا کفار و مشرکین کے جو بڑے ان کے سمجھے جاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی صفات جو ان کی کتابوں میں تھی، تورات و انجیل میں آپ کی جو بشارت تھی ان کی کتابوں میں، اس کو وہ چھپاتے تھے۔ تورات میں جو کچھ بھی چینجنگ کی تھی اس کو بھی وہ لوگ واضح نہیں کرتے تھے، لیکن آج قیامت کے میدان میں سب کھل کے ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو گئی ہے جس کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بتلا دیا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اگر ان لوگوں کو لوٹا دیا جاوے تو پھر وہ وہی کریں گے، اسی بات کی طرف لوٹ آئیں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا، یعنی شرک، جو شرک وہ لوگ کرتے تھے کافر وہی کرنے لگیں گے۔ بالفرض تھوڑا مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اللہ رب العزت ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ وہی کر کے آنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ آخرت کا عذاب ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی پٹائی ایسی ہے، تو پھر دوبارہ دنیا میں بھیجنے کے بعد کیسے یہ کفر کریں گے؟ انہوں نے تو یقیناً اللہ کو پہچان لیا ہے، عذاب اور سزا کی انواع کو انہوں نے مشاہدہ کر دیا ہے، اب ان حالات میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے تو پھر کیسے ایسا کریں گے؟ تو اس کا ایک جواب تو تقریباً قاضی بیضاوی ہی ہے، قاضی کا نام لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر، کہ اگر ان لوگوں کو حالت تکلیف کی طرف واپس کیا جائے اور ان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، واپس دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور ان کے پاس قیامت کے میدان میں جو حالت انہوں نے دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور جو جہنم کے احوال، بھیانکتا جو کچھ دیکھی تھی، اگر وہ ان کے پاس نہ ہو تو پھر وہ ایسا ہی کریں گے جیسا پہلے کرتے تھے۔ لیکن امام راضی اس جواب سے زیادہ خوش نہیں ہے، انہوں نے اس جواب کو ضعیف قرار دیا، اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جواب اس وجہ سے لوز اور کمزور لگ رہا ہے کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر میں اتنے غالی ہے، اتنے اصرار پر لگے ہوئے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ان کو بالکل رغبت نہیں ہے کہ اگر دوبارہ ان کو بھیج دیں تب بھی وہ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ جواب امام راضی نے لکھا کہ یہ شرط لگائیں گے ہم تو پھر ان لوگوں کا جو کفر کے اوپر مضبوط ہونا وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ یوں کہہ سکتے ہیں واللہ عالم بالصواب کہ ان لوگوں کی فطرت ایسی بنی ہوئی ہے
کہ ابھی تو وہ ڈر گئے ہیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اور قیامت کی بھیانکتا کو دیکھ کر ڈر تو گئے ہیں، لیکن ابھی دنیا میں پھر ان کو چھوڑ دیا جاوے تو پھر وہی کر لیں گے، کیونکہ ان کا مزاج بنا ہوا ہے نہ ماننے کا، اور ان کا مزاج بنا ہوا ہے انکار کرنے کا، ان کا مزاج بنا ہوا ہے نفس کے اوپر چلنے کا اور خواہشات کا اتباع کرنے کا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ وہ جھوٹے ہیں، تو جھوٹ تو وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی خبر ہو، انہوں نے تو تمنا کا اظہار کیا ہے، اور تمنا کرنے والے کو تو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ بھئی کوئی آدمی کہے، جیسے کہتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آتی، یہ تو تمنا ہے، اور تمنا تو کسی بھی چیز بھی کر سکتا ہے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو جھوٹا تو اس کو کہا جاتا ہے جو کوئی خبر دے رہا ہو یا جس سے کوئی خبر آئی ہو۔ اس کا جواب رازی نے یہ دیا کہ جن لوگوں نے یا لیتنا نردو کو تمنا مانا ہے کہ کاش ہم لوٹائے جائیں، اور بعد میں خبر دی کہ ہم جھٹلائیں گے نہیں اپنے رب کی آیتوں کو اور ایمان لے آئیں گے، یہ وعدہ کیا، خبر دی ہے، اس خبر کے اوپر اللہ فرما رہے کہ یہ تو جھوٹی بات کر رہے ہیں، اگر لوٹا دیا بھی جائے تب بھی وہ وہی کریں گے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پوری تمنا ہے کہ کاش ہم لوٹائے جائیں اور کاش کہ ہم لوگ اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور کاش ہم ایمان والے ہو جائیں، یہ پورا کلام تمنا ہے، تو پھر امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو خبر جو تمنا کر رہے، اس تمنا کے اندر ایک خبر مل رہی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ یہ ان کی چاہت ہے، یہ ان لوگوں کی ان کے دل میں یہ بات ہے، ان کے اندر یہ گم رہی ہے کہ اگر یہ چیزیں حاصل ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جاوے۔ تو تمنا کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں ایک خبر ملی ہوئی ہے، کہا یہ خبر میں جھوٹے ہیں کہ اگر ہم لوٹا دیے جائیں اور ایسا کر دے ویسا کر دے تو پھر ہم کو جہنم میں نہیں جانا پڑے گا۔ امام راضی کا کہنا یہ ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اگر ان لوگوں کو واپس کر بھی دیا جاوے تو وہ لوگ اسی کی طرف لوٹ کے آ جائیں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے، کفر سے ان کو منع کیا گیا وہی کریں گے، نبی کو اطاعت کو کہا وہ نبی کو اطاعت نافرمانی کریں گے، قرآن کے اوپر ایمان لانے کو کہا قرآن کے آیتوں کو تو وہ ویسا ہی کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یقیناً وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور وہ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ ہماری تو یہی زندگی ہے، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیاوی زندگی، یعنی ہماری زندگی تو بس یہ دنیا ہی ہے اور ہم اٹھائے جائیں گے نہیں، ہم کو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بات کیسے کہہ دی، اس کا تعلق ما قبل سے کیا ہے؟ امام راضی نے لکھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا ربط ما قبل سے دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے کھل کر آ گئی ہے وہ بات جس کو یہ لوگ چھپایا کرتے تھے، تو وہ چھپاتے کیا تھے، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ چھپاتے تھے آخرت کے بارے میں کہ یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، آخرت باخرت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، یہ ان لوگوں کا سوچنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا کہنا یہ کہ ہماری دنیاوی زندگی ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ایک ربط تو یہ ہے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ بات بتلائی کہ اگر یہ لوگ لوٹائے بھی جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا، یعنی حشر و نشر کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری تو یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ ہے۔ بعض لوگوں نے جس کو امام راضی نے لکھا ہے کہ آگے والی جو آیت ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ،
اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مضمون کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں قیامت کا انکار ان لوگوں کا بیان کیا اور قیامت میں ان کی حالت کیا ہوگی اس کو بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ ایک اور حال ان کا بیان کر رہے ہیں۔ جیسے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ جب یہ مخاطب تو دیکھے گا جب کہ وہ جہنم کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، اب یہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ بات ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے مخاطب تو دیکھے گا جب ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ قال الیس ھذا بالحق، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اس آیت کریمہ سے کچھ لوگوں نے، جو ایک فرقہ مشبہہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے۔ رب کے پاس کیسے کھڑے کیے جائیں گے؟ رب تو اعضاء سے پاک اور منزہ ہے، کوئی جگہ تھوڑی ہے کسی جگہ کے اوپر اللہ ہو تو وہاں پہ یہ لوگ کھڑے کیے جائیں۔ تو یہ فرقہ مشبہہ نے اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑی اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے وہیں تو وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے۔ امام رازی نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے جو معنی انہوں نے لیا ہے، کیونکہ علا کے معنی اوپر کے آتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اوپر وہ کھڑے کیے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ تو ایسا ہے کہ وقفت علی الارض، میں زمین پر کھڑا ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ کے اگر اللہ کو اپنے معنی میں رکھتے ہیں تو یہی معنی نکلتا ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ تو باطل ہے، کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے امام راضی کہتے کہ اس کو اپنے ظاہری معنی پر نہیں لیا جائے گا، اس میں تأویل ہوگی، یعنی دوسرا معنی مراد لیں گے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اپنے رب کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے سامنے، مومنین کے ثواب کے سامنے جب ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تب اللہ فرمائے گا دیکھا یہ عذاب، کہا جائے گا اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے کہ نہیں، یہ دیکھو ایمان والوں کو بدلہ مل رہا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ وقوف سے مراد پہچاننا، عرفت کلامک، میں نے آپ کے کلام کو پہچان لیا، وقفت علی کلامک، میں آپ کے کلام کے اوپر واقف ہوا، یعنی آپ کے کلام کو میں نے پہچانا۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو پہچان لیں گے کہ آج کا جو منظر ہے اب یقین آ گیا کہ خدا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے اب کہ اپنے رب کے سامنے سوال کے لیے، جیسے کہ یوں کہا جائے کہ وقف بین سیدی ہی، وہ فلانا اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوا، ایسے یہاں پر بھی کہ ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں ہے، ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جس کو تم کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چکھنے کا لفظ استعمال کیا، فذوقوا العذاب، عذاب چکھو تم لوگ۔ تو چکھنے کا کیا مطلب؟ عذاب چکھا جاتا ہے؟ بھئی آدمی چکھتا ہے تو نیا ٹیسٹ لیتا ہے، جیسے کہ کھانا کئی قسم کا پکا ہو تو پھر ہر ایک کو چکھاتے، بھئی چکھ لو اس کو، تو ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ ملے گا۔
ان لوگوں کو بھی ہر وقت نیا نیا عذاب ملتا رہے گا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو جیسے کہ آگ کی بھٹی میں کام کرتے کرتے گرمی کے ساتھ وہ آدمی یوزتو ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی سزا کا احساس نہیں ہوتا، یہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کے عذاب سے ایسے یوزتو ہو جائیں گے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. نہیں، ان کو احساس ہمیشہ ویسا ہی رہے گا جیسے ایک آدمی کھانا جب چکھتا ہے تو ہر چکھنے کی چیز میں نیا نیا ذائقہ ملتا ہے. ایسے ہی ہر حال میں وہ جو عذاب کو پائیں گے تو احساس اتنا قوی ہوگا کہ ان کو نیا نیا ہی عذاب ملتا رہے گا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. خیر، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے اس منظر کو بیان کیا ہے. دیکھیے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازل سے جانتے ہیں کہ میرے ان بندوں میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں. اگر دوبارہ بھیجیں گے بھی، بھیج دیے جائے تو مومن صالح بن جائیں گے؟ نہیں، بالکل جھوٹ اور فریب ہے. اور کہنے کے مطابق دوبارہ دنیا کو پیدا کر کے ان کو اس میں چھوڑا بھی جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جو پہلی زندگی میں کیا تھا. اس کے آگے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حساب کتاب کے وقت حق تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو ترازو جو انصاف کی ہوگی اس کے پاس کھڑا کر کے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد کے اعمال کا خود معائنہ کرو، دیکھو تمہاری اولاد نے کیا کیا اعمال کیے تھے، اور جس شخص کے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اس کے گناہ سے ایک ذرہ بھی بڑھ جائیں اس کو آپ جنت میں پہنچا سکتے ہیں. حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں جہنم کے عذاب میں صرف اسی شخص کو داخل کروں گا جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کر گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوپر کی آیت میں کہ اگر ان کو دوبارہ بھیجا بھی جائے تو یہ وہی دھندے کرنے والے ہیں. خیر، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا جو انکار کر رہے ہیں اس کی سزا بتلائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے منظر کو بیان کیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اوپر کی آیات میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید اور اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف جو کچھ کرتے تھے اس کی سزا اور اس کا منظر بیان کیا، اور اس کے بعد وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ کے اندر قرآن مجید کے بارے میں بیان کیا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا. اور وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آخرت اور قیامت کے منظر کو جس کو یہ لوگ حشر کا انکار کرتے تھے اس کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح کے منظر وہاں پہ لائے گا اور ان کا یہ جواب ہوگا. آگے کی جو دو آیتیں ہیں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی اچانک تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس عمل کے اوپر جو اس کی ہم نے کوتاہی کی تھی. کیسی کوتاہی ہم نے کی اس کے اوپر ہے افسوس. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ لوگ اٹھائے ہوں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر، اپنی پیٹھوں پر. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یاد رکھو بہت ہی برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ،
یہ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور کود ہے، کھیلنا اور کودنا اور جی بہلانا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ دو آیتیں ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ پھر دوسری مجلس میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، قرآن مجید کی بصیرت عطا فرماوے، محبت عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے، تلاوت کرنے والا، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر حضور کی بھی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔